السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین اردو کے اس ریڈنگ کلاس میں آپ لوگوں کا خوش آمدید اور خیر مقدم ناظرین. آج ہم پڑھیں گے فرشتہ کو نبی کیوں نہیں بنایا گیا. اس کے ریلیٹڈ آج ہم پڑھنے والے ہیں. چلیے شروع کرتے ہیں بنا کسی دیری کے. اس سے پہلے کہ جو نیو ویورز اس چینل پہ آئے ہیں ضرور اس چینل کو سبسکرائب کرے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. چلیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرشتہ کو نبی کیوں نہیں بنایا گیا؟ دنیا میں کسی فرشتہ کو نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا کیونکہ وہ ہمارے لیے نمونہ نہیں بن سکتا، اس لیے کہ وہ تو 24 گھنٹے مہینوں اور سالوں عبادت میں مشغول رہے گا اور وہ تھکے گا بھی نہیں اور نہ اسے بھوک لگے گی نہ پیاس لگے گی. آدمی اس کی برابری کیسے کر سکتا ہے؟ اور پھر فرشتہ میں اللہ تعالی نے نافرمانی کا مادہ ہی نہیں رکھا. اس کو تو اطاعت ہی اطاعت کرنی ہے اور انسان میں اچھائی اور برائی دونوں کے مادے ہیں. اس کے باوجود وہ اگر برائی سے بچے گا اور اچھائی کرے گا تو ثواب ملے گا. یہی امتحان کا مطلب ہے. تو اسی غرض سے اللہ تعالی نے انسانوں ہی میں سے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو نمونہ بنا کر بھیجا. اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ انبیاء علیہ السلام خاص قوموں کی طرف تشریف لاتے تھے. بیک وقت کئی نبی ہوتے تھے، ایک فلاں قوم کی طرف، دوسرا فلاں علاقے والوں کے لیے. وہ چلا جاتا، جب قوم میں بگاڑ ہونے لگتا تو دوسرا آ جاتا. لیکن ہمارے آقا و مولا محسن انسانیت فخر دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے قیامت تک کے لیے نبی بنا کر مبعوث فرمایا. مشرق و مغرب کے لیے آپ کو نبی بنایا. جنات اور انسان کے لیے آپ کو نبی بنایا. تمام عالم کے لیے آپ ہی کو نبوت عطا فرمائی، کیونکہ اب کوئی نیا نبی دنیا میں آنے والا نہیں ہے. آپ پر دین کو مکمل کر دیا، شریعت کا کامل فرما دیا. اب آپ کے دین کے علاوہ کوئی چیز ذریعہ نجات نہیں ہے اور انسانیت کو عزت نہیں مل سکتی جب تک کہ وہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقہ پر نہ چلے. نہ دنیا میں کامیابی ملے گی نہ آخرت میں کامیابی ملے گی. یہی دین محمدی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے. اس لیے ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت سے اپنے آپ کو جوڑ کر رکھے. جتنا سیرت سے قریب ہوتا جائے گا اتنا ہی پیغمبر علیہ السلام سے قریب ہو جائے گا. اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جناب
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع 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 لازم اور ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے پیغمبر، آپ اعلان کر دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میری پیروی کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے۔ اے پیغمبر، آپ اعلان کر دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میری پیروی کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے اور تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ اللہ تعالیٰ بہت مغفرت فرمانے والے اور نہایت مہربان ہے۔ یعنی جو شخص پیغمبر کی اطاعت کرے گا تو وہ اللہ کی اطاعت کرنے والا بن جائے گا۔ ارشاد خدا بندی ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کا کہا مانا بس اس نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ اس لیے ہر مسلمان، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، جوان ہو یا بوڑھا، امیر ہو یا غریب، کہیں کا رہنے والا ہو، کوئی بھی زبان بولنے والا ہو، کسی بھی نسل اور خاندان سے اس کا تعلق ہو، اس کو بہرحال پیغمبر علیہ السلام کی سیرت سے اپنے آپ کو وابستہ کرنا چاہیے۔ ہماری حالت آج بڑے افسوس کا مقام ہے کہ دنیا جہاں کی باتیں ہم جانتے ہیں، گناہوں کی باتیں ایسی یاد ہیں کہ کبھی ذہن سے محو نہیں ہوتی، اور آج تو ٹیلی ویژن اور فلموں کا دورہ ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پوری اسٹوریاں یاد نہیں ہیں تو کیا پیغمبر علیہ السلام کے حالات نہیں یاد ہیں؟ نہ پڑھنے کی فکر ہے اور نہ جاننے کی، البتہ زبانی دعویٰ بہت ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی شان میں نعوذ باللہ کوئی خبیث النفس شرارت کرے تو ہمارا خون کھول جاتا ہے۔ ضرور کھولنا چاہیے، اور جتنا بھی اس پر غصہ آئے کم ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھیے کہ پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ ہم نے خود کیسا تعلق قائم کر رکھا ہے۔ یہ زبانی جمع خرچ تو نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ تعلق حلق سے نیچے نہ اترتا ہو، صرف زبان تک محدود ہو۔ ہماری زندگی سنتوں سے کتنی معمور ہے، ہمیں اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ہمارے بچوں کے اندر پیغمبر علیہ السلام کی باتوں کا تذکرہ کتنا ہوتا ہے، اس کا ہمیں جائزہ لینا ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر پیغمبر علیہ السلام کی سنتیں کتنی زندہ ہے، اس کی فکر ہمیں کرنی چاہیے۔ اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا۔ انہی سب مقاصد کے تحت یہ ایک چھوٹا سا پروگرام شروع کیا گیا ہے کہ 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ نکالیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سنیں گے۔
اس سے دلچسپی پیدا ہوگی، محبت میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ، دل میں سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ بیدار ہوگا، اور ہمارے گھروں کے اندر سنتیں زندہ ہوں گی، ہماری سیرت و صورت اور عادت و اخلاق سنتوں کے رنگ میں رنگین ہو جائیں گے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان مجالس کو اپنے فضل و کرم سے ہمارے لیے نجات و ہدایت اور اصلاح کا ذریعہ بنائے، آمین۔ بات اصل میں یہ ہے کہ آپ کی سیرت کے اتنے گوشے ہیں کہ اگر ان کو بیان کیا جائے تو اس کے لیے گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 10 دن، 20 دن اور مہینے بھی ناکافی ہے۔ سیرت کے گوشے اتنے ہیں کہ ایک ایک گوشہ پر لوگوں نے کتابیں لکھ ڈالی، 10 جلدوں میں کتابیں پیغمبر علیہ السلام کے حالات پر آ گئیں، اور کتنے ہی شاعروں نے اشعار کے انبار لگا دیے، لکھنے والوں نے مضامین کے مضامین لکھ ڈالے، لیکن سب یہ کہنے پر مجبور ہے کہ ہم سے حق ادا نہ ہو سکا، ہم سے احاطہ نہیں ہوا، ہم نے سب چیزوں کو جمع کرنے کی کوشش کی لیکن جمع نہیں ہو پائیں۔ شاعر نے سچ کہا ہے، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ آپ کی شان والا شان کے مطابق آپ کی تعریف ناممکن ہے۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ آپ ہی کی ذات عالی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سے جو ذکر ہو سکتا ہو وہ بھی نہ کرے، بلکہ ہمیں اپنی کوتاہی کے اعتراف کے باوجود اپنے جذبات کا اظہار ضرور کرنا چاہیے۔ بڑی بنا آئندہ کچھ اشارات پیغمبر علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے بارے میں پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج کے دن کے لیے موضوع متعین کیا گیا تھا نبی اکرم علیہ السلام کا خاندان اور ولادت مبارکہ، تو اس سلسلے میں ہمیں ذرا پیچھے کی جانب جانا پڑے گا۔ ناظرین، ویڈیو کو یہیں پہ روکتے ہیں، اس ویڈیو کو غور سے دیکھیے گا، اور جہاں پر بھی سمجھ میں نہیں آئے کامنٹ باکس میں ضرور کامنٹ کیجیے گا، اور ویڈیو کیسا لگا ہمیں کامنٹ باکس میں بتائیے، تاکہ میرا موٹیویشن بڑھے گا، اور خراب ہوگا تو ہم اس کو امپروو کرنے کی کوشش کریں گے۔ چلیے پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے السلام علیکم۔